قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے کہو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ ایک بڑے زبردست اشکال کا جواب۔ وہ جواب میں کہے گا مشرکین، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو ہم نے دیکھ لیا نا، پانی سے 9 مہینے میں انسان بنتا ہوا، ہڈی سے بنتا ہوا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیوں مان لیں؟ ہے بھائی، پانی ماں کے رحم میں جا کے انسان بن جاتا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہڈی سے بنتا ہوا تو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں مانے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف اسی طرح سے بنا سکتا ہے، یہ ایگزامپل اس نے اس لیے دی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو اتنے عجیب و غریب پروسیس سے گزار کے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ ریپیئرنگ کر کے بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو جو پہلی دفعہ مٹی سے انسان، اور وہ پانی کا قطرہ بھی تو مٹی سے بنایا اس نے، دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا وہ؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ زندہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا، عارضی فنا ہے موت کی صورت میں، دائمی فنا انسانوں پہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ یار انسان اتنی شاہکار مخلوق اللہ نے بنائی، کیا فنا کرنے کے لیے بنائی ہے؟ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، یہ ویسے بھی کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر کائنات کا مقصد ہی برباد ہو گیا نا۔ بس اللہ نے پیدا کیا، تم پیدا ہو اور مفتی صاحب کا شادیوں پہ بیان سنو، پھر شادیاں کرو، پھر دبا کے بچے پیدا کرو، اور پھر مر جاؤ، پھر تمہارے بچے یہی کام کریں اور پھر مر جاؤ، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی کرپٹ حکومت اتنی بھی کرپٹ نہیں ہوتی کہ حکومت کے قانون کو فالو کرنے والے اور فالو نہ کرنے والے دونوں کا انجام 100% سیم کر دے۔ تو اللہ معاذ اللہ ایسا کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مان کے چلے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے۔ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اتنا ظالم ہے، آپ ان سے کہا کریں اگر نہیں ڈالے گا تو زیادہ بڑا ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جس نے 100 انسانوں کی جان بچائی وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم۔ تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی، ایسی دھاندلی تو ہمارے الیکشن میں بھی نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، تو بہت ہی زیادہ ہو گئی نا کہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا۔ ویسے تو لگ رہا ہے اتنی ہی ہوئی ہے، لیکن خیر چلو، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی شاید کم از کم پھونک کا سہارا تو لیا نا انہوں نے، پھونکوں والی سرکار۔ تو خیر خلاصہ یہ میرے بھائی، موت کی تیاری کرو، ہم سب نے مرنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اور امتحان میں سوال وہ آئیں گے جو اللہ پوچھے گا، اپنی مرضی کے سوالات نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔